پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین اور سلیم بخاری حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم نے آج بھی کچھ اہم موضوعات چنے ہیں جو اس ہفتے سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو آج سے ریلیٹ کرتے ہیں، جن کا ہمارے آنے والے دنوں پر اہم اثر پڑتا ہے۔ اس میں جی آج ایک بہت اہم تقریر ہے جو مسلم لیگ نون کے بہت ہی شعلہ بیان مقرر ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے کی ہے۔ پھر وہی اداروں کے حوالے سے باتیں، پھر وہی زومانی باتیں، وہی سب کچھ۔ ایک اور ہفتہ خونی عید، بدقسمتی ہے ناظرین، گزشتہ کچھ برسوں سے جب بھی عید آتی ہے ہمارے دہشت گرد بھی نہ جانے کہاں سے اچانک نمودار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جو آپ اتفاقی کہہ لیں یا حادثاتی کہہ لیں، لیکن ان میں خونی نقصان، جانوں کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بہت تکلیف سے عید گزرتی ہے۔ ایک چین پاکستان کا ایسا دوست ہے جس کی دوستی کو ہمیشہ ہمالیہ سے بلند کہا گیا ہے، اور اس دوستی کا ہمیشہ وہ ثبوت بھی دیتا ہے، ہر جگہ دیتا ہے، چاہے یو این ہو چاہے کوئی بھی فورم ہو۔ چین نے ایک بار پھر دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا کردار واضح کیا، اس نے کہا پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ ایک اور ہے امریکہ، ہمارا دوست، 70 سالہ دوستی، اور بڑا اچھا ثبوت دیتا ہے، اس نے ایک تازہ ثبوت دیا ہے کہ اس نے مودی کے ساتھ کھڑے ہو کے اور پاکستان کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے، سوچنا چاہیے کہ یہ کون سا دوست ہے جو بغل میں چھری مارتا ہے کیا۔ ایک واقعہ سارا پارا چنار ہوا، اسی عید پہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے بدقسمت یہ ہوئی کہ کچھ لوگ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے۔ اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے آرمی چیف کو خود وہاں جانا پڑا۔ ابھی تک وزیر اعظم ہمارے وہاں نہیں گئے ہیں، بہرحال دیکھتے ہیں کب چلے جائیں گے، کب جاتے ہیں کب نہیں جاتے۔ عمران خان صاحب وہاں ہو آئے ہیں، اور سیکولر بھارت کا چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہوا۔ انہوں نے بھارت سے آنے والے ان سکھ بیچارہ یاتریوں کو روک لیا ہے جو یہاں رنجیت سنگھ کی برسی میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ بخاری صاحب، یہ تو تھے ہمارے آج کے واقعات سارے جو ہم بات کریں گے، لیکن مجھے ایک خواجہ سعد رفیق کی یہ آج کی ذرا شعلہ بیانی کا ذرا وجہ تو بتائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف ہے جے آئی ٹی کے حوالے سے۔ سر، ان کا نام اس وقت بطور سیکرٹری جنرل مسلم لیگ لیا جا رہا ہے، نیکسٹ ویک میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ دونوں آسپیکٹ اس کے دیکھنے ہوں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کی مرضی کے بغیر اتنا گھمبیر بیان جو ہے وہ دے نہیں سکتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، میں اور آپ شاید اتفاق کریں گے اس بات سے، کہ یہ بیان جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف ہے۔ لیکن اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وزیر اعظم نے آج تک جے آئی ٹی کے بارے میں وہ لب و لہجہ، وہ لفاظی نہیں چنی ہے جو ان کی پارٹی کے دوسرے وزراء یا سپوکس پرسن جو ہے ان کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہمارا احتساب ہوا ہے، ہمارا۔ دیکھیں، یہ ایک آبجیکٹو یا اپنے تحفظات ظاہر کرنا اور بات ہے، جے آئی ٹی کو ٹارگٹ کرنا یا سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کرنا یہ دوسری بات ہے۔ آپ کے پاس نہال ہاشمی جیسے جہاں باز موجود ہیں، لیکن جہاں بحق تو یہاں ہر پارٹی کے پاس موجود ہیں۔ خود کش بمبار پیپلز پارٹی کا تعلق ہو خود کش چاہے بمبار کہا جائے اس کو، وہاں یہ خود کش بمبار جو ہیں یہ ایک لاٹ ہوتی ہے، ہر پارٹی کے پاس، ہر بڑی پارٹی کے پاس موجود رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین، آپ کو ہم یہ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس وقت یہ بیان دینے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا ایک آسپیکٹ تو یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ شاید جے آئی ٹی کے اوپر تھوڑا سا دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش ہے، یا یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ جی چونکہ وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے، لہٰذا وہ اپنا لہب و لہجہ جو ہے وہ سخت گیر کرتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے جو باتیں سعد رفیق صاحب نے کہیں، پہلے یہ کہا کہ دھرنے کے سانپ مرے نہیں ہیں، مطلب ہے ادموئے ہوئے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا واضح اشارہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو قربانیاں دی ہیں عدلیہ کی بحالی کے لیے، یہ بھی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے عدلیہ کو کہ جناب ایک وقت میں ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر بھی دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کے سوالیہ نشان ہیں۔ نہیں، وہ سوالیہ نشان نہیں ہے بھاری صاحب، وہ کہتے ہیں آپ تو چڑھ دوڑے تھے، آپ تو اندر گھس گئے تھے، آپ تو کمروں میں ججوں کو مارنے چلے گئے تھے، ایسے نہ کہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کے فیصلے ہر سیاسی جماعت نے کیے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی تھی اس نے سپریم کورٹ کا کہنا نہیں مانا، 2 وزرائے اعظم اپنے جو ہیں ان کی قربانی دے دی، خط نہیں لکھ کے دیا سوئس
حکومت کو. پھر اس کے بعد میں بات مکمل کر لوں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے تھے. تحریک انصاف جو ہے اس نے کہا وہ تو ایک چھوٹا سا ادارہ تھا, ہم اس سے بڑے ادارے پر چڑھ دوڑیں گے, اور پارلیمنٹ کے سامنے باہر جنگلوں کے ساتھ ٹرک مار مار کے جو انہوں نے جنگلات توڑا تھا وہ بھی ایک طرح کا حملہ تصور کیا گیا تھا. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ سب کچھ سیاسی جماعتیں ہماری کرتی رہی ہیں. تیسری بڑی بات جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ہمسایہ طاقتیں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ہم جو ہیں وہ مضبوط ہوں یا پاکستان آگے بڑھے, مگر انہوں نے نام لینا پتہ نہیں کیوں گوارا نہیں کیا اس کا کہ وہ کون سی ہمسایہ قوتیں ہیں. ہمارے ہمسایوں میں ایران ہے, ہمارے ہمسایوں میں بھارت ہے, ہمارے ہمسایوں میں افغانستان ہے. وہ نام لے دیتے تو بہت اچھا ہوتا. پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اپنی تنقید کا بہت نشانہ بنایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہم منظرنامہ دیکھ رہے ہیں اس میں سعد رفیق کا یہ بیان کافی اہمیت کا حامل ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ شعیب اس کے بارے میں؟ مجھے ایک دو جملوں پہ بڑی ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا لانگ مارچ کیا جس میں جان جانے کا خطرہ تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب, آپ لاہور سے نکلے, آپ کا اپنا صوبہ تھا, بے شک گورنر آج لگا ہوا تھا. بھائی کس کی جرت ہے اس صوبے میں جہاں آپ کی اچھی خاصی حکومت ہے, میجورٹی سے ہے, چاہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت تھی, وہ ایک جعلی سا بیچارہ ایک لگایا تھا انہوں نے وہاں پہ گورنر راج, کیا کر لیا انہوں نے. ناظرین پھر شہاب الدین کی یاد دہانی کے لیے پھر انہوں نے 2-4 مشورے بھی دے دیے ہیں سیاسی جماعتوں کو. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نہیں ہونا چاہیے. یہ غالباً ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی رہیں گی تو وہ جو تیسری قوت کا ہمیشہ ڈراوا بھی دیا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ اس سے وہ قوت فائدہ اٹھا کے اور جمہوریت کے اوپر شب خون مار دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایسی مثالیں ماضی میں موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا جے آئی ٹی کے حوالے سے براہ راست کہ ہم نہ گاڈ فادر ہیں نہ مافیا ہیں, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس جج کے ریمارکس تھے پناہ ملیک کی پروسیڈنگ جب چل رہی تھی. تو سعد رفیق صاحب نے جو کچھ بھی آج کہا ہے وہ اب ایک کوئی کہہ رہے ہیں وہ ہارتے ہوئے جواری کی چیخ ہے, کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے خلاف شاید فیصلہ نہ آئے, ہمارے حق میں آئے, اس لیے وہ متنبع کرنا چاہ رہے ہیں ان قوتوں کو کہ اس فیصلے کے بعد اگر سیاسی منظرنامے کے اوپر کوئی ہلچل ہوئی تو اس کا انجام کیا ہوگا. اس میں دھمکی بھی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ ہم جانتے ہیں, ہم نے ماضی میں یہ کیا, ہم نے ماضی میں یہ کیا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے. ایک جملہ اور ذرا اس کی مجھے بہت ضروری وضاحت چاہیے. جی, یہ احتساب کس کا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اول تو وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ احتساب وزیر اعظم کا ہے, اس لیے کہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ان کا نام نہیں ہے پناہ ملیک. فیملی کا کہہ لیں. ہاں ان کی فیملی کا ہے نا. یس, یہ جماعت کا احتساب تو نہیں ہے ابھی تک, تو فیملی کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا جی میرا سوال یہ کہ مسلم لیگ نون کا کیا قصور ہے, یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو اس کے آپ اس کو اب سیاست ہی رہنے دیں. شہاب الدین میں آپ کو عرض کروں, کہتے ہیں کہ جب بھٹو تھا تو پیپلز پارٹی بھٹو تھی, جب بے نظیر آئی تو پیپلز پارٹی بے نظیر تھی, نواز شریف ہی مسلم لیگ کا نام ہے. یہ کہا جاتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. جے یو آئی کا نام مولانا فضل الرحمان ہے, اے این پی کا نام اسفندیار ولی ہے. ہمارے ہاں یہ پرسنالٹی کلٹ کا عذاب تو موجود ہے. میں صرف یہی بخاری صاحب سننا چاہ رہا تھا. یہ ہے شخصی جمہوریت, جمہوریت نہیں, خاندانی جمہوریت. یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کے نام پہ خاندان کی حکومت ہوتی ہے. مجھے اسی پہ اعتراض ہے. بھائی صاحب, چاہے پیپلز پارٹی ہو, اگر تحریک انصاف آ کے عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں تو پھر لعنت ہے ایسی حکومت پہ جو پھر وہی رہے گی جو برائی چل رہی ہے. آپ نے اس بیماری کی طرف اشارہ تو بالکل ٹھیک کیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی یہی خاندانی جمہوریت تھی, اور اس کے بعد جو ہے نواز شریف کے اوپر بھی یہی الزام ہے کہ ان کے وہ بھی خاندانی جمہوریت کی طرف چل رہے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی یہ کہا تو نہیں جا سکتا, لیکن اگر آپ انالیسس کریں تحریک انصاف کا تو اس میں ان کے قریبی رشتہ داروں کو کافی کلیدی پوزیشن جو ہیں حاصل ہیں. سیف اللہ نیازی کا نام میں ایک لے دیتا ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ آپ کی بات سے میں شعیب الدین اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت خاندان کی محتاج نہیں ہونی چاہیے. وہاں جینون لیڈرشپ جو ہے اس کے مختلف ٹیئرز ہونے چاہیے. اس بات کے ساتھ تو میں آپ کو یہی کہنا مطلب ہے. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی. کیا کہہ رہے ہو آپ؟ مسلم لیگ نون کا احتساب نہیں ہے بھائی, نہ کرو ایسے, نہ اپنی پارٹی کو بدنام کرو. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ پوری پارٹی کے اندر کرپشن ہے. اللہ تعالیٰ معافی دے دے. دوسری بات ایک اور ناظرین اہم کہی, وہ یہ کہ ہم اگر گر بھی گئے تو باری عمران خان کی نہیں آئے گی.
یہ میرے خیال سے یہ بھی کافی لوڈڈ سٹیٹمنٹ ہے. میرا خیال ہے یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ ان کے بعد میدان پھر کس کے لیے ہوگا. کوئی تیسری قوت آسمان سے آ جائے گی اچانک, کوئی پارٹی پیدا ہو جائے گی. دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کے یہ بات بھی کرتے ہیں کہ فوج جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے, اور جس کو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہونا چاہیے اس لیے کہ پاکستان کا استحکام, پاکستان کی سالمیت, یہ سب کچھ کہ وہ کسٹوڈینز ہیں. اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری باری اگر نہ رہی تو خان صاحب آپ کو ملنے کی بجائے کسی اور کی طرف جائے گی, تو میرے خیال سے یہ بات اس لیے غلط ہے کہ مجھے ذاتی طور پر کچھ ایسے لوگوں سے مل کے اس بات کا احساس ہے کہ فوج جمہوریت پر ڈاکہ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. میں یہی آ رہا تھا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب یہ مت کہیں کہ جیسے ہم نے 12 اکتوبر 99 میں حالات پیدا کر دیے تھے کہ آرمی چیف گھسا ہے. میرا خیال سے انہیں یہ بات بتا دی گئی ہے عسکری قیادت کی طرف سے بھی کہ آپ اپنا جے آئی ٹی میں کیس لڑیں مضبوطی کے ساتھ, کسی قسم کا خدشہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ کا اقتدار جو ہے وہ چھین کے کسی اور کے سپرد کرنے جا رہے ہیں. اگلا واقعے پر آ جائیں, بات بہت لمبی ہو جائے گی میرے خیال سے. آپ نے دوسری بات بہت اہم کی اور ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم خاص طور سے ان خاندانوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جن کے بچوں کی, جن کے بزرگوں کی, جن کی بہنوں بھائیوں بچوں کی جان گئی ہے. ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو عزیز اس لقمہ اجل بنے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے, ان کی مغفرت کرے. لیکن یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, جیسا شعیب نے کہا شروع میں کہ عیدیں تو ہماری کئی خونی گزری ہیں کیونکہ دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے تھے, کہیں ایکسیڈنٹس ہو جاتے تھے, کہیں کچھ بھی اور ہو جاتا تھا. لیکن یہ عید اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس پر دہشت گردی بھی ہوئی, اس پر ناگہانی آفات بھی آئیں, اور بہت سا قصور اس انتظامیہ کا بھی ہے جو اگر بہتر طور پہ پرفارم کرتی تو شاید بہت سی جانیں بچائی جا سکتی تھی. بھائی صاحب مجھے یہی آپ سے بالکل اتفاق ہے. دیکھیں اس ملک میں کیسی جہالت ہے, مجھے بتائیے 1.5 گھنٹہ احمد پور شرقیہ میں پیٹرول پڑا رہا سڑک پہ, کھیتوں میں ان وٹوں کے اندر لوگ اکٹھا کرتے رہے. مجھے بتائیں اے سی قبلہ کدھر تھے؟ اسسٹنٹ کمشنر صاحب, جناب ڈپٹی کمشنر صاحب سو رہے تھے کیا؟ کمشنر صاحب, ان کو صوبے میں اطلاع دینے والا اس ضلع میں کوئی نہیں تھا. دیکھیے سارا کچھ ان کو سزا ملنی چاہیے سر. یہ آسپیکٹ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جیسا میں نے بھی کہا تھا کہ انتظامیہ کا بھی بہت ہاتھ ہے اس میں کہ اگر وہ بر وقت اپنا ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتی تو شاید بہت سی جانیں بچ جاتی. لیکن ایک بات جو ہے اس کا بھی تذکرہ کیے بغیر گزارا نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم عوام الناس کو ان معاملات پہ اویئر کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں کہ پٹرول جیسی چیز جو ہے اس کے ساتھ نہ تو آپ لبرٹی لے سکتے ہیں اس پر, نہ آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں. گھروں سے برتنوں کو اٹھا کے لا کے کھیتوں میں بہتے ہوئے پٹرول کو جو ہے وہ بھرنا, وہ بھی میرے خیال سے وزڈم کی بات نہیں ہے. ان غربا کی, ان غریبوں کی ساتھ یہ مذاق نہیں ہے. ہوا کیا ہے, ان کو آپ نے روزگار کوئی نہیں دیا, ان کو آپ نے روزگار ذریعہ کوئی نہیں فراہم کیا, وہاں فیکٹری کوئی نہیں لگائی, وہاں آپ نے کچھ نہیں دیا. ان کو بیچاروں کو 200 روپے کا پٹرول نظر آیا, میں موٹر سائیکل میں بھر لوں گا, میں 4 دن پھر لوں گا. دیکھیے اگر ہم اس طرح سے چاچو دیکھیں گے, میں اس کو چوری کہتا ہوں ویسے معذرت کے ساتھ, اگر ہم اتنا ڈیپ جا کے اس طرح سے چیزیں دیکھیں گے تو پھر تو جو 180 بچے شہید ہوئے تھے پشاور میں, اس کی ذمہ داری بھی وہاں کی حکومت کے اوپر اور وہاں کی سیاسی جماعت پہ ڈال دینی چاہیے. یہ میرے خیال سے رویہ درست نہیں ہے. اس کی میں اپنی عرض کر لوں. دیکھیے بات یہ ہے, وہ اقدام یا ایسا سانحہ جس میں کسی کی انٹینشن کو دخل نہ ہو اور اس کا نقصان بڑھ جائے, اس کے نقصان کے بڑھنے کی ذمہ داری تو یقینی طور پہ اس انتظامیہ پر ہے, لیکن ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. ایک یہی واقعہ نہیں, اس کے بعد 2 ٹینکرز اور الٹ چکے ہیں اور ایک کو اسی طرح آگ لگ نہیں, ایک تو آگ لگی چلو بچ گئے. آپ نے دوسرے کا دیکھا تھا ہوا کیا ہے؟ وہ ایک ٹینکر کھڑا تھا, اس کو آ کے ایک دوسرے ٹینکر نے ٹکر مار دی, اور آپ یقین کریں اس میں سے پٹرول گر رہا ہے, وہ ایک صاحب وہاں پہ ڈرم لے کے آ گئے اکٹھا کرنے کے لیے, کو بالٹیاں لے کے آ گیا, اور یہ لاشیں اٹھنے کے چند دن بعد کا واقعہ. بہت ہی درست بات آپ نے کہی ہے, بہت درست سمت میں اشارہ کیا ہے. تو ہم تقاضا کرتے ہیں اس پروگرام کی وساطت سے جو پنجاب کی حکومت ہے یا جو جہاں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں وہاں کی حکومت ہے کہ خدا را اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو محسوس کیجئے, اپنی انتظامیہ کے ارکان کو ذمہ دار بنائیے. نہیں سر, سزا بھی دیجئے جنہوں نے غفلت کی. ظاہر ہے
اگر ان کی نااہلی ہے تو انہیں ایسی سزا دیں کہ جو باقی کے لوگ ہیں ان کو عبرت حاصل ہو. نہیں، آپ نے ٹریفک پولیس کو صرف ٹارگٹ کیا ہے نا، وہاں پہ ایس ایچ او نہیں ہے، اس کا ڈی ایس پی نہیں ہے، اس کا ایس پی موجود ہے. یہ ہیرارکی ہے سر. یہ بات ناظرین بالکل شہاب الدین کی ٹھیک ہے کہ جب کوئی سانحہ یا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم الزام ایک سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، یعنی پاسنگ اوور دا بک، یعنی الزام جو ہے وہ شفٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. یہ میرے خیال سے شہاب الدین یہ رویے جو ہیں یہ انہیں بدلنا ہوگا. اور اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کے اتنے بڑے مامے بنتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے ہمیں اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہر چیز کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. سر وہ دوسرا واقعہ جو ہوا اگلے دن وہ یہ ہے کہ ایک لفٹ گری اور پہلے چین لفٹ چلا دی گئی. ایکچولی یہ لفٹ تھی جو ایک کھائی کو پار کرنے کے لگی ہوتی ہے. مسئلہ کچھ نہیں بخاری صاحب، برسہ برس آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی وہاں جاتے ہیں، یہ لفٹیں موجود ہیں. ہوتا کیا ہے، رسہ کمزور ہو جاتا ہے اور اوور لوڈنگ کی جاتی ہے. 2 افراد کی لفٹ میں 12 بیٹھیں گے تو مریں گے نا. بات تو آپ کی یہ درست ہے، اور پروڈیوسر صاحب پھر ہمیں لفٹ کے لیے بریک کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بات چلتے چلتے جس کی طرف شہاب الدین نے اشارہ کیا وہ ٹھیک بات ہے کہ پرائیویٹ ہاتھوں میں اگر ہم انسانوں کی زندگی سے کھیلنے کی چیزیں دے دیں گے، نہ اس کی کوئی یعنی باقاعدہ انسپیکشن ہوگی، نہ اس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہوگا، تو پھر رسہ چل چل کے کٹے گا اور کٹ کٹ کے لوگوں کی جانیں لیتا رہے گا. اب گرفتار ہو گئے، کل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہماری ان کے ساتھ دوستی کا جو صحیح معنی میں آغاز ہوا وہ آج دن بدن مزید گہری ہوتی جا رہی ہے. حتیٰ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر کے گہرے ترین سمندر سے بھی زیادہ گہری دوستی. چین ایک دفعہ پھر پاکستان کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہمارے بتائے بغیر ہمارے حق میں بات کی ہے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ اور بھارت اب ہمارے خلاف جو ہاتھ جوڑے تھے وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، کھل کے باتیں کر رہے ہیں، اور دونوں نے کہا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں. بخاری صاحب، دہشت گرد یہ ہے کہ ہم ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بہت ہی اہم موضوع ہے یہ. ناظرین، چین کا جہاں تک تعلق ہے، جو سلوگن آپ کو شہاب الدین نے سنایا اس کو میں مکمل کر دیتا ہوں. اس کے پاکستان اور چین کی دوستی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہمالہ سے اونچی، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے. اس کے اوپر تنقید کرنے والوں کی اس ملک میں کبھی کمی نہیں رہی ہے. لوگوں کا خیال یہ تھا، اور خاص طور سے وہ جو امریکہ نواز لوگ تھے، کہ چین جو ہے اس کا بھی رویہ وہی ہو جائے گا ہمارے ساتھ جو دنیا کی تمام سپر پاورز کا رہا ہے. لیکن اب تک یہ 1950 سے شروع ہوئی تھی، 60s میں عروج کو پہنچی یہ دوستی. آج تک ہمیں چائنا نے انٹرنیشنل فورمز پر، انٹرنیشنل دنیا میں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے. بلکہ میں آپ کو کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں چین نے ہمارے حق میں ویٹو استعمال کیا ہے، جو آج تک امریکہ کو 70 سال کی خدمت کے باوجود بھی کبھی توفیق نہیں ہوئی. نیوکلیر سپلائر گروپ کے حوالے سے جو سٹانس رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو مولانا سعید اظہر پر اور مولانا جو دوسرے مسعود، ان کے اوپر جو پابندی لگانے کے حوالے سے بھارت کی کوششیں تھی، جس میں اس کو پورے ویسٹ اور امریکہ کا ساتھ تھا، اس کے حوالے سے 2 دفعہ چین نے ویٹو استعمال کیا ہے. یہ سب ثبوت ہے اس دوستی کا جس کی بنیاد پر آج دونوں ملک ایک دوسرے کے اتنا قریب ہے کہ سی پیک جیسا منصوبہ جو ہے وہ یعنی زیر تکمیل ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد وہ تکمیل کو پہنچے. تو پاکستان اور چین کی دوستی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ملک کے اندر جو لوگ جن کی ریزرویشنز تھی ان کے منہ بند ہو گئے ہیں، بلکہ امریکہ کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے اب کہ دوستی کہتے کس کو ہیں، دوستی کا مقصد ہوتا کیا ہے. اب انہوں نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا ہے اس کا نہ وہ افزانہ مانگتے ہیں نہ اس کا بدل مانگتے ہیں. امریکہ کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا، جواب میں ہمیں سینکشنز ملی، ہمارے اوپر اقتصادی پابندیوں کی ایک سیریز چلی، ہم نے پیسے دیے، F-16 دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. جب ہم نے پیسے واپس مانگے تو انہوں نے کہا روپے تو ہم نہیں دیں گے آپ کو، جنس میں آپ وہ لے لیں، گندم خرید لیں ہمارے سے. تو اور پھر 1970 میں جو کچھ ہوا اس وقت نہیں ہے اس ساری وہ ساتواں بیڑا کہاں رہ گیا، وہ چھٹا بیڑی بیڑا آتے آتے راستے میں سے کہاں چلا گیا کچھ پتہ نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چین ہمارا ریلائبل دوست ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ دوستی کہتے ہیں. بخاری صاحب، موجودہ حالات میں جو ہمارے چاروں طرف کا سیناریو بن رہا ہے، اور بھارت جس طرح سے اور امریکہ جس طریقے سے، بھارت کا بھی بارڈر گرم ہے، افغانستان کا بھی بارڈر گرم کیا ہوا ہے، اور کچھ نادان دوست، میں نہیں جانتا وہ کون ہیں،
جنہوں نے ایران کا بارڈر گرم کرنے کی بھی کوشش کی تھی. تو اس میں ایک چھوٹا سا بارڈر جو ہے ہمارا چند 100 کلومیٹر کا صرف چین کا ہی محفوظ ہے. اب پتہ نہیں کیوں آپ نے شہاب الدین مصلحت سے کام لے کے ہمارے اپنے اس نادان دوست کا ذکر نہیں کیا ہے. میں بھی نام تو اس کا نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا ایک اتنا قریبی ہمسایہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ ایسی رہی ہے کہ تاریخ اس کی شاہد ہے. 1965 کی وار میں ایران کی جو اس وقت کی قیادت تھی اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا راستے کھولے تھے، کیا کیا کچھ آفر کر دیا تھا ہمیں، وہ میرے خیال سے تاریخ کا حصہ ہے. ہمارے جنگی طیارے وہاں لینڈ ہوتے رہے، وہاں سے لینڈ ہوتے رہے، وہیں سے ٹیک آف کرتے رہے. یہ کسی ملک نے آج تک کسی کے لیے نہیں کیا ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایران کی قیادت بھی عقل کے ناخن لے، اور پاکستان کی قیادت کو بھی چاہیے کہ ایک اتنے قریبی ہمسایہ جس کے ساتھ تعلقات صدیوں پر محیط ہیں اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی تمام تر کوشش کی جائے. اور ہمارے اس تیسرے دوست کو بھی چاہیے کہ ہمارے حال پر رحم کریں. ہاں مطلب ان کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میرے خیال سے اگر ہم اس حوالے سے بات کر لیں کہ 3 مسلمان ممالک کو ایک دوسرے سے مخاصمت کی بجائے ایک دوسرے سے تعلقات کو بہتر کرنا اور قریبی دوستی جو ہے اس کو یقینی بنانا، اس کے لیے کام کرنا چاہیے. میرے خیال سے اس کو یہاں چھوڑ دیں اس لیے کہ شہاب الدین اس معاملے کی سینسٹیوٹیز بہت ہے. بہت زیادہ. میں اسی نام ہی نہیں کسی کا لے رہا، ہم تو اوپر سے بات کر رہے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں لوگ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس ریجن کے اندر جو نقشہ نظر آتا ہے ہمیں وہی تو خوف ہے سر. ہاں اس میں وہ ہمارے بہت قریبی پارٹنر، چونکہ مجھے یاد ہے میں تھا وہاں یونائٹڈ نیشن میں جب حسن روحانی نے یہ بیان دیا تھا کہ ہماری جو چابہار کی جو پورٹ ہے وہ تو یعنی سپلیمنٹری پوسٹ. دیکھیں وہ کتنا اچھا بیان ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ گوادر تک تو آ رہے ہو، وائی نوٹ کو بلڈ ایک سڑک اور بلڈ کر لو، ہمارے تک آ جاؤ، پریشر آف ہوگا، ہمارے تک آ جاؤ، بہت زیادہ وہ ٹریفک چیزیں ہم بھی وہاں پہ اتار لیتے ہیں. جو چابہار پورٹ ہے اس کو انہوں نے کہا فار اس دس از گوادر اینڈ گوادر از چابہار. اللہ کرے ایسا ہو، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ چابہار انڈیا بنا رہا ہے. چابہار کا انڈیا میں رول ختم ہو گیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں اب مائنس کر دیا کہ جو انہوں نے وہاں $4.5 بلین انویسٹ کرنے کی بات کی تھی، ایران نے انتہائی دانشمندی کے ساتھ اس سے معذرت کر لی کہہ رہے ہیں آپ، یا اس کو تاخیر میں ڈال کے اور ان کو میسج دیا کہ بھائی اب ہمیں ذرا ادھر دیکھ لینے دیں گوادر کی طرف، یہ زیادہ قریب ہے بجائے اس کے کہ ہم اتنا لمبا چوڑا راستہ جو ہے. پھر تو دبئی کی ناخوشی وہ ہمارے دوسرے وہ ہمارے تیسرے مسلمان دوست ہیں، بلکہ چوتھے ہیں جنہوں نے ہمارے سی پیک سے گرج کر کے پاکستانی وہاں پر جو اوورسیز پاکستانیز کام کرتے تھے ان کو نکالنا شروع کر دیا. 42,000 لوگوں کو اب تک نکال دیا ہے. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اس ملک کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں جا کون رہا ہے تو پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام، پاکستان کے اداروں کا بہت تعلق ہے اس دبئی کو دبئی بنانے میں جو ہم آج دیکھتے تو ہیں. ہمارے اس مسلمان ملک میں بدلے میں کون گیا جائے؟ بتا دینا ہم ناظرین. بھارت مودی. دیکھیں بدقسمتی. اور ہاں میں ہندو کو لے کے جائے. آپ نے کیا نام لے دیا. اگلا موضوع بھی یہی ہے. جیسا آپ نے کہا شعیب الدین، بالکل ٹھیک بات آپ نے کی کہ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اب تو خیر وہ نو منتخب نہیں رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نریندر مودی آپس میں جس طریقے سے بغل گیر ہو رہے ہیں. پہلے دیکھ لیں، کوئی رپورٹ بنائی ہے ہمارے ساتھ. دیکھ لیں. وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بھارت کو امریکہ کا سچا دوست قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو دہشت گردی کے مشترکہ خطرات کا سامنا ہے. دونوں ممالک مل کر انتہا پسندی کا خاتمہ کریں گے. اس موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ان کے اور ٹرمپ کے ویژن میں کوئی فرق نہیں. افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے. پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ کو مسترد کر دیا. اعلامیہ میں امریکہ اور بھارت نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ خود ہی پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کے ذمہ دار ہیں.
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुश्तरका इलामिया पर रद्दअमल देते हुए कहा कि खित्ते में कशीदगी की वजह जाने बगैर मुश्तरका इलामिया मजीद मसाइल का बायस बनेगा। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फरोख्त और खुली एटमी तिजारत की मंजूरी पर शदीद तशवीश है। उन्होंने कहा कि भारत को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करके खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया गया है। ये शहाबुद्दीन आपने देखी रिपोर्ट, इसमें बहुत सारे सवालात जो हम उठाने वाले थे उसके जवाब मौजूद हैं। जो 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ और शोएब आप भी इसमें अपना तबसरा ज़रूर दीजिएगा। हमने 65 साल से ज़्यादा अमेरिका की जितनी भरपूर खिदमत हो सकती थी वो हमने की, और उसका सिला हमें क्या मिला हम पहले भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो बातें मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि ये मोदी जिसके साथ ट्रंप इतनी शिद्दत जज्बात से बगलगीर हैं, उनको 10 साल तक अमेरिका का वीज़ा ना देने का अहल करार दिया गया था और ये कहा गया था कि वो एक टेररिस्ट है, इसलिए उनके अमेरिका आने पर पाबंदी है। वो सब कुछ कैसे बदल गया, उसकी मुझे 2 ही वजूहात नज़र आती हैं कि इस पूरे खित्ते में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस पूरे खित्ते में जो दहशतगर्दी हो रही है उसका अगर कोई स्पॉन्सर है तो वो या अमेरिका है और अमेरिका के साथ भारत है। कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है वो किसी को नज़र नहीं आता है। ओबामा भी अंधे थे, ट्रंप भी अंधे हैं और यूरोपीय यूनियन में भी मेजॉरिटी अंधों की है। जहां रोजाना इतनी जानें जा रही हैं, जहां स्टेट टेररिज्म की बदतरीन मिसालें मौजूद हैं, जहां पर यानी जिस तरीके से वहां के अवाम को कत्ल किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको तबाह किया जा रहा है, नौजवान बच्चों को पैलेट गन्स के साथ अंधा किया जा रहा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। और पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा जो है, ये अब अमरीकी इसके इतने आदी हो गए हैं कि पता नहीं अचानक उन्हें कहाँ से ये इस्तिलाह मिल जाती है, डू मोर डू मोर। ये डू मोर मंत्रा जो है इसने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जितनी तबाही की है, इसलिए कि हमने जो अचीवमेंट्स करके पूरी दुनिया को दिखाई हैं वो पिछले 17 वर्ष से अमेरिका अपनी भरपूर कुव्वत के साथ अफगानिस्तान में बैठा हुआ है और एक वक्त में 1,60,000 नेटो और एलाइज की फोर्सेस वहां मौजूद थी और इसके बावजूद वो अपनी कंटोनमेंट से बाहर नहीं निकल सकते थे। वहां कोई डू मोर की बात नहीं करता, वहां कोई नाकामी अपनी नहीं मानता और सारा मलबा जो है वो हम पे डाल दिया जाता है। ये 2 दहशतगर्दों ने मिलकर जो हमें दहशतगर्द करार दिया है, मेरे ख्याल से ये बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि ये 2 दहशतगर्दों का जो मिलाप है, हाँ जी, ये दोनों मिलके हमें लगे ना, इनको शर्म आनी चाहिए। इंडिया में मैं आपको सिर्फ 70 साल के 3 वाकयात बताऊंगा, 4, उससे ज्यादा नहीं बात करता, वो तो मुसलसल कर रहे हैं ना। जो 47 में हुआ, जिस तरह हमारी माओ बहनों को काटा गया, जिस तरह पेट काट के बच्चे निकाल के नेज़े पे उछाले गए, जिस तरह ट्रेनें लाशों से भरी आती रहीं, वो हिस्ट्री है। उससे ज्यादा कत्लेआम कभी जिंदगी में नहीं हुआ होगा। वो जो होलोकास्ट की बात करते हैं और जालिमों आके देखो होलोकास्ट को, देखो ये है इस तरह कत्लेआम हुआ मुसलमान का। किसने किया? हिंदू ने। शहाबुद्दीन वो जो ब्लैक्स के साथ इन्होंने 400 साल तक किया है, वो किया उससे पहले रेड इंडियंस के साथ किया। ये वो नहीं, उसके बाद जापान में जो बम मार के जो इन्होंने बदतरीन दहशतगर्दी की, वो तो इन्हीं का कमाल है, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन जो हिंदुओं ने किया, देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, 31 अक्टूबर 1984 वजीर आजम इंदिरा गांधी कत्ल होती हैं और 4 दिन तक पूरे इंडिया में चुन चुन के सिखों को मारा गया। हुकूमत कहती है 2800 और आजाद जराए कहते हैं 8000 सिख। जो दाढ़ी वाला नजर आया उसको मार दिया, चाहे मुसलमान है चाहे सिख है, भड़का दो। थोड़ा सा पीछे चले, वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल जी, मैं उसकी आ रहा हूं। गोल्डन टेम्पल में गोल्डन टेम्पल का वाकया इससे जुड़ा हुआ है ना, वो दूसरा वाकया था। गोल्डन टेम्पल में तोपों से उस जगह को, जो कि सिखों का मुतबर्रक तरीन मुकाम है, कोई तसव्वुर करे हमारे बारे, हम सोच सकते हैं कि खाना काबा पे उंगली उठाएगा, हम उसका हाथ ना काट देंगे। उस पे जाके हमला किया। क्यों किया? सिख बेचारे क्या मांग रहे थे? आजादी क्यों ना मांगे अगर तुम हकूक पूरे नहीं करोगे वो। और सबसे बड़ा इस वक्त जो दहशतगर्द है मोदी, इसने क्या किया? 21 फरवरी 2002 को एक ट्रेन जलती है। कैसे जलती है? सोचने की बात है। आ कौन रहा है? अयोध्या से वो हिंदू आ रहे थे
جو کہ اس بابری مسجد کو دیکھنے گئے تھے جس کو جلا دیا، مسمار کر دیا گیا تھا. ٹرین جل گئی، اس میں چند لوگ بمشکل 60 افراد 59 افراد کا جل کے مرے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا انہوں نے چن چن کے ایک سال گجرات میں اسی مودی نے اسی شخص کی قیادت میں مسلمانوں کو چن چن کے مارا گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں 790 مسلمان مرے. لوگ کہتے ہیں تعداد کئی گنا ہے. کون دہشت گرد ہے بھائی؟ تم اپنے ملک میں مسلمانوں کو ایک نشانے پہ رکھے ہوئے ہو، نہ ان کو روزگار ملتا ہے، نہ ان کو اچھا پڑھنے دیتے ہو، نہ وہ کاروبار کرتے ہیں. کہا گیا کہ احمد آباد میں اس مودی کی حکومت نے، پولیس نے ان بلوائیوں کو ان پراپرٹیز کا پتہ دیا جو مسلمانوں کی تھی. یہ جو کچھ دہشت گردی بھارت میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور اس وقت ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہندوستان کی قیادت بھی اندھی اور بہری ہے، اور اسی طرح سے اب امریکہ کو جو ٹرمپ کی صورت میں قیادت نصیب آئی ہے وہ بھی اندھی اور بہری ہے. ان کے سامنے نہ انسانی حقوق کی کوئی اہمیت ہے، نہ سچ کی کوئی اہمیت ہے. انہیں صرف اپنے مفاد کے تحت ہر کسی کو استعمال کرنا ہے. اور بھارت آج کل امریکہ کے ہاتھوں جس بری طرح سے استعمال ہو رہا ہے، آنے والے وقت میں اس خطے کے اندر جو ڈی سٹیبلائزیشن ہونے جا رہی ہے اس سب کی ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ اور بھارت پہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یورپ ویسٹ سارا خاموش رہے گا، آپ کا مطلب ہے؟ اب تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں. میں نے یورپی یونین کا نام کیوں لیا؟ میں نے اسی لیے لیا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے کان بند ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. جو کشمیری خواتین کی چیخیں ہیں، جو کشمیری ماؤں اور بہنوں کے بین ہیں، ان کو نہ سننا میرے خیال سے اس سے بڑی انسانیت کے خلاف دہشت گردی کوئی ہو. کچھ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. سوویت یونین کو تباہ کرنے میں جو کردار ہم نے ادا کیا، جو کردار ہم نے ادا کر کے اس کو سنگولر پاور بنا دیا، ٹھیک ہے نا، یہ ہماری غلطیاں ہیں. غلطی تو ہے، ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں. ہم نے اپنی مرحلے میں آرمی چیف کا دورہ پارا چنار، ایک ایسا ایشو کہ وہاں پہ ہونے والے بم دھماکے کے بعد لوگ دھرنا دے کے بیٹھ گئے. کوئی کہتا ہے ہزاروں، کوئی اس سے بھی زیادہ بتاتا ہے. اب بہرحال 2 آدمی بھی دھرنا دیں یا 10 آدمی بھی دھرنا دیں، دھرنا ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا. انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور افسوس یہ ہے کہ ہماری سویلین قیادت وہاں نہیں پہنچی. کیوں بخاری صاحب، کیوں فوج کو جانا پڑتا ہے؟ بہت اہم ایشو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. ناظرین، اس میں جو سب سے گھمبیر بات تھی وہ یہ کہ یہ سانحہ ایک طرح سے فرقہ واریت کا رنگ اختیار کر رہا تھا، جو قابل قبول صورتحال نہیں تھی کسی وجہ سے بھی. یہاں پر چاہے بھارت ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے ہمارے جو بھی دشمن ہیں، ان کی یہ بڑی درینہ خواہش رہی ہے، شہاب الدین اس کا گواہ ہے، کہ یہاں پر فرقہ واریت کریٹ کرا کے پاکستان کو علاقائی، لسانی اور مذہبی بنیادوں کے اوپر اس کو تقسیم کر دیا جائے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، خدا کرے ہمارے دشمن ساری زندگی اس خواہش کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں. اور یہ صورتحال بھی ایک نازک موڑ اختیار اس لیے کر رہی تھی کہ پارا چنار کے واقعے کے کئی دن تک، یعنی تقریباً 7 دنوں تک وہاں پر عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئی تھی. ان کے جو بھی مطالبات تھے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے بالکل شہاب الدین نے ٹھیک کہا کہ وہاں پر کوئی سویلین قیادت، چاہے وہ وفاقی تھی چاہے وہ صوبائی تھی، وہ نہیں پہنچی. وہاں کے وزیر اعلیٰ کو بھی جانے میں تاخیر ہو گئی. عمران خان اور ان کی جماعت نے بہت تنقید کی وزیر اعظم پاکستان پہ کہ وہ جو ہے وہ بہاولپور تو پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ پنجاب میں ہیں، لیکن وہ پارا چنار نہیں جاتے کیونکہ وہ ان کا صوبہ نہیں ہے. یہ تنقید صحیح ہے یا نہیں، لیکن سوال جو اس میں اٹھایا گیا ہے وہ بہت صحیح ہے کہ پرائم منسٹر صاحب واپس آ جاتے ہیں بہاولپور کے واقعے کے بعد. انہیں تو پہلے پارا چنار جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ بہت سینسٹیو مسئلہ تھا. وہ ابھی نہیں گئے ہیں. کیوں نہیں گئے ہیں؟ میں اس حوالے سے ایک آپ کو واقعہ ضرور بتانا چاہوں گا. وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں جو انہوں نے پرسوں کی تھی، بہت ہی تنقید کی تھی پرائم منسٹر کے وہاں نہ جانے پر. لیکن جب ایک صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ وہاں سے ہو آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملی ہے. اس حوالے سے یہ تنقید بھی کی گئی مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہ جہاں خود انہیں جانے کے لیے، جو کہ ان کی حیثیت ایک سویلین کی ہے، کلیئرنس چاہیے، تو پرائم منسٹر کے بھی وہاں جانے کے لیے
ایک کلیئرنس کی ضرورت ہوتی ہے. مگر اس سے ہٹ کے یہ معاملہ ایسا نہیں تھا جسے اس قسم کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا شکار کر دیا جائے. یہ بہت سینسٹیو معاملہ تھا اور میرے خیال سے میرے ساتھ شعیب الدین بھی شامل ہوں گے. ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں قمر باجوہ صاحب کو، جنہوں نے موقع کی نزاکت کو جانتے ہوئے نہ صرف وہاں وہ خود گئے اور جو متاثرین ہیں ان کے بدقسمتی سے تھوڑا سا تاخیر سے گئے کہ 2 دن موسم بہت خراب رہا. ہاں وہ وہاں پاسبل نہیں تھا جانا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں ناظرین کہ وہ ابھی ملٹری زون ہے، وہاں پر سینسٹیوٹیز سیکورٹی کے حوالے سے وہ سب کچھ کے باوجود، لیکن جس طریقے سے انہوں نے معاملے کو ٹیکل کیا ہے، جس طریقے سے اطمینان سے نہ صرف پارا چنار میں بلکہ ملک کے دوسرے حصوں میں جو احتجاج ہو رہے تھے وہ فوری طور پر ختم ہو گئے ہیں اور صورتحال قابو میں آ گئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے متاثرین کو اور ان کی قیادت کو یہ یقین دہانی کرائی کہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی. جو بھی متعلقہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں یا لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو ملٹری کورٹ کے ذریعے ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں لائق تحسین اقدام ہے. شعیب الدین، ڈو یو ایگری ود می؟ یہاں پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے، یعنی کہ ہم سویلین کوڈ سے انصاف نہیں دے رہے. مجھے ایک خط آیا، میں آپ کو دوں گا، بعد میں کسی پہ پروگرام میں بات کریں گے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہماری کورٹس کیا کر رہی ہیں، کیوں لوگ فوجی عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں. اس کے اوپر ایک پروگرام میں اور شعیب الدین پہلے بحث کر چکے ہیں. ایک صرف لائٹ سا حوالہ آپ کو دیتا ہوں کہ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے جو مقدمات عدالتوں میں سماعت کے لیے موجود ہیں، ان میں ایک یہ بات الزام کہہ لیں آپ، اس کو یہ لگایا جاتا ہے کہ ججز فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ان کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کے بچوں کو بھی خطرناک انجام سے متنبع کیا جاتا ہے. جو بھی وجہ رہی ہو، وہ میرے خیال سے شعیب الدین کی بات اس حد تک ضرور درست ہے کہ فیصلے آپ کریں گے، سزائیں آپ دیں گے، تبھی تو وہ لوگ جو اس طرح کے اقدامات میں ملوث ہوتے ہیں وہ اس سے باز رہیں گے. اگر انہیں سزائیں نہیں ہوں گی تو وہ کھلم کھلا کھیلتے رہیں گے اس طرح. جملہ مترجہ ہے، جہاں نہال ہاشمی دھمکی دیتا ہے وہاں دہشت گرد کو دینے کا تو حق ہے. دیکھیے نہال ہاشمی کی دھمکی جو ہے وہ ایک بالکل الگ ایشو ہے. ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے نوکری کے بعد. نہال ہاشمی دہشت گرد نہیں ہے، نہال ہاشمی ایک پولیٹیکل ورکر تھا. کب کہہ رہا ہوں اس سے کیا ہوا، کیوں اس نے ایسا کیا؟ وہ سیاسی دہشت گرد. ہم آج تک بھی اس کے بارے میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ان کی جماعت سے بھی اور ان کے دوستوں سے بھی جواب نہیں ملتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، جس طرف شعیب نے اشارہ کیا، کہ جو اس نوعیت کے معاملہ جات ہوتے ہیں اس میں تاخیر میرے خیال سے سب سے گھناؤنا جرم ہے. اور سویلین قیادت جو عوام کے اور ووٹوں سے آنے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کو تو ان کی داد رسی کے لیے بلا تاخیر وہاں پہنچنا چاہیے. لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے شعیب الدین. نہیں سر، اس کی وجہ ہے، میں نے دیکھا ہے. ابھی میئر لاہور کے ساتھ ایک واقعہ کے بعد وہ بیچارے فوری طور پہ سیدھے اسپتال چلے گئے. ابھی تک پولیس نے بھی بیچارے ان لوگوں کی اس طرح مدد نہیں شروع کی تھی، زخمی اسپتال پہنچ رہے تھے. ہمارے ان زخمی اور مرنے والوں کے جو عزیز و اقارب اور اہل و عیال اور اقربا تھے، انہوں نے لارڈ میئر سے بدتمیزی شروع کر دی. بدتمیزی کیا، جو انہوں نے حرکات کی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ذمہ دار تو نہیں یار، اس نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو تمہاری مدد کو آیا ہے. کیسی ہم قوم ہے کہ وہ اپنی مدد کو آنے والے کو بھی دھکا مارتے ہیں. یہ اپنے گیٹ پہ دروازے پہ آئے مدد کی، آپ چیخ رہے ہیں، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. یہ ہمیں شعیب الدین، یہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کرنی پڑے گی. یہ اسی ڈر سے وہ پھر اس کے بعد بات چلتی ہے پبلک جو کوئی نہیں جاتا، اسی لیے کیا کہتے ہیں اس کو، موب جسٹس. وہ پھر اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور اس سے بہت گمبھیر صورتحال پیدا ہوتی ہے. میرے خیال سے ایسے آفیسرز جو انیشیٹو لے کے عوام الناس کی مدد کے لیے پہنچے، ان کا تو استقبال ہونا چاہیے. آپ کو ایک شخص یاد ہوگا، ڈی ایس پی صاحب تھے، ایک بم دھماکہ ہوتا ہے لاہور میں، زخمی لائے جاتے ہیں میو اسپتال ایمرجنسی، باقی ایمرجنسیز نہیں تھیں. وہ لاؤڈ اسپیکر لے کے باہر کھڑے ہو گئے، جن کا نام بھول رہا ہے، اور انہوں نے خون مانگنا شروع کر دیا. آؤ لاہوریو آؤ، آؤ لاہوریو آؤ، آؤ لاہوریو آؤ. آپ یقین کریں وہاں لائنیں لگ گئی، قطاریں لگ گئی خون دینے والوں کی. میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 30 سال. وہ شخص پکا ٹھیٹ لاہوریا تھا، اس نے وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا. اس جذبے کو بڑھاوا ملنا چاہیے کہ آپ عوام الناس کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان کو تکلیف میں دیکھ کے باقی سب کچھ بھول جائیں اور ان کی مدد اور ان کی ریلیف کے لیے کام کریں. میرے خیال سے یہ وہ بات ہے جس کا فقدان ہے.
لیکن یہ کہ یہ بات آپ کے ساتھ میں بالکل شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس پروگرام کی وساطت سے عوام الناس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے افراد جو کمٹمنٹ کے ساتھ، جو انسانی درد میں آگے بڑھیں، چاہے وہ افسران ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک بات اور جو آرمی چیف نے وہاں اپنے دورے کے دوران کہی کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لوگ اکراس دا بارڈر یعنی افغانستان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ وہاں سے آتے ہیں، ہم فینسنگ تو کر ہی رہے ہیں لیکن ہم اس صورتحال کا کلا کما کرنے کے لیے ہر وہ اقدام کریں گے جو ضروری ہے۔ سر فینسنگ تیز کرنے کی ضرورت ہے، میری تو ریکویسٹ ہے کہ بندے بڑھا دیں، تعداد بڑھا دیں لوگوں کی، فینسنگ کی بجٹ کہیں سے بھی لیں، کسی بھی ہیڈ سے نکالیں، کریں اس کو تیزی سے کریں۔ آپ ذرا شعیب الدین اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا جو من پسند ہمارا پڑوسی ہے بھارت جس کا نام ہے، اس کا سیکولرزم کا دعویٰ جو ہے، جو گاندھی صاحب نے شروع کیا، پھر اس کو گایا نہرو صاحب نے، پھر اندرا گاندھی نے، اور آج تک اس کو گایا جا رہا ہے، اس کا ایک مکروہ چہرہ پھر سامنے آیا ہے۔ سر یہ اور اس پہلی دفعہ نہیں ہے ویسے، ہم اپنی شکایت نہیں کر رہے ہیں، اس دفعہ وہاں کی جو سکھ پاپولیشن ہے، جن کا کعبہ اور مدینہ کی طرح کی یعنی جو عبادت گاہیں ہیں وہ پاکستان میں ہیں، چونکہ یہاں پر جنم ہوا تھا بابا گرو نانک کا، وہ آنے کے لیے ترستے تڑپتے ہیں، اور ان کے آنے سے لاسٹ منٹ پر یعنی ان کے ویزے ہو گئے، وہ گھروں سے تیار ہو کے آگے بارڈر پر آ گئے، وہاں سے آگے آنے کی اجازت نہیں وہ انڈیا کے اندر اٹاری اسٹیشن ہے، وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں کٹھے ہوتے ہیں، ہماری پاس سے ٹرین جاتی ہے اور ان کو لے کے آتی ہے، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، جو طریقہ کار ہے جو میں ہمیشہ اس کا وٹنس ہوں، انہیں ویلکم کہتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، ہم انہیں کھانا باقاعدہ وہاں پہ ان کے لیے لنگر تقسیم ہوتا ہے، اور وہ اگلی ٹرین سے پھر جہاں جاتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ان پچھلے کئی سالوں سے یہ ہو رہا تھا کہ جو سکھ یاتری بڑی تعداد میں پنجا صاحب تشریف لاتے تھے یا یہاں آتے تھے، انہوں نے اتنی تعریف کی یہاں کی حکومت کے انتظامات کی اور یہاں کے لوگوں کی دوستی کی، انٹیمیسی کی، کہ وہ میرے خیال سے وہ بھارت کو ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا ان کا وہاں جانا روکیں جی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ بھارت نے پہلے بھی روکے تھے، جب کارگل ہوا اس کے بعد بھارت نے بند کر دیا۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے اس وقت پھر پاکستان گردوارہ پربندھک کمیٹی بنائی۔ ہوتا کیا تھا، انڈیا سے دلی پربندھک کمیٹی آتی تھی، یہاں سے گلے سمیٹ کے وہاں لے جاتی تھی، وہاں گردوارے خوبصورت تھے، یہاں پیسے اجڑ رہے تھے، وہ لے جاتے تھے۔ آج پاکستان گردوارہ پربندھک کمیٹی ہے جو یہ پیسہ یہاں خرچ کر رہی ہے، اور یہاں کے گردواروں کی صورتحال بہتر ہوئی، بہت بہتر ہے۔ مجھے یہاں پاکستان گورنمنٹ ایک گلہ ہے، افسوس ہے، بھائی پوری دنیا میں سکھ یہاں آنے کو تیار ہیں، وہ اللہ کا واسطہ ہے ان کو بتاؤ کہ ہم تمہیں یہ سہولت دیں گے، ہم نے اتنے 5 سٹار، اتنے 4 سٹار، اتنے 3 سٹار بنا دیے۔ آج ننکانے سے جی ٹی روڈ نہیں، رنگ روڈ نہیں، آپ کی موٹر وے گزر رہی ہے، بھائی وہاں پہ سارا کچھ سہولت ہے، ان لوگوں کو لے کے آؤ۔ دنیا بھر میں ٹورزم وہی ہے جو کہ مذہبی ہے، اس سے زیادہ پیسہ کہیں اس حوالے سے یہ تو اپنی جگہ ہے بہرحال۔ مجھے آپ اجازت دیجیے، میں چونکہ پی ٹی ڈی سی میں رہا ہوں، ہم نے ایک پیکج بنائی تھی جرنی انٹو لائٹ، یعنی جو ہمارے ہاں شرائنز ہیں، جو ہمارے ہاں مزارات ہیں اور ہمارے ہاں ایسی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کے حوالے سے وہ ایک پیکج تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ حکومت نے، اور میں اس کا کریڈٹ دوں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کے اصرار پر یہ پیکج بنائی گئی تھی، اور اس میں سب سے بڑا فوکس یہ تھا کہ کینیڈا میں، امریکہ میں اور یورپی ملکوں میں، خاص طور سے لندن میں اتنی بڑی تعداد سکھوں کی موجود ہے جو اپنی زندگی سے لے کے اپنی زندگی کی کمائی تک یہاں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، آ کے ان کو ایک ریگولیٹڈ طریقے سے، ایک آرگنائز طریقے سے پاکستان لانے کی اگر سیریس کوشش کی جائے تو یہ اتنا بڑا فورن ایکسچینج ارنر بنے گا کہ ہم اس کا تصور بھی یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا، انڈیا کے منہ پہ تمانچہ ہوگا بہت بڑا کہ اس نے تب بھی 5-6 سال بند رکھا تھا، اب پھر اس نے تب بھی لوگ یہاں سے یورپ جاتے تھے، ٹھیک ہے، یورپ سے ویزا لے کے یہاں آتے تھے۔ کہتے ظلم کی بات ہے۔ آج آپ چاہیں تو مشرق وسطی، یورپ، کینیڈا، امریکہ، وہ جہاز بھر بھر کے آنے کو تیار ہیں۔ وہ اللہ کا واسطہ ہے، کوئی اپنے ملک کے لیے کچھ کرو، او حکمرانو خدا کا خوف کرو۔ میرے خیال سے یہ بات ایک بار پھر کہی جانی چاہیے کہ پاکستان حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک پالیسی اناؤنس کرے کہ جتنے بھی سکھ غیر ممالک میں اوورسیز سکھ ہیں
وہ جب چاہیں مختصر وقت میں پاکستان کا ویزا لے کے اور یہاں پر اپنی یاترا کے لیے آ سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے انیشیٹو جو ہے اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اور جیسا کہ شہاب الدین نے کہا کہ اس سے بڑا تماچا جو ہے وہ بھارت کے منہ پر نہیں ہو سکتا. تماچا مارتے رہنا چاہیے, مطلب بھر بھر مارنا چاہیے اس کو. بالکل ٹھیک ہے, میرے خیال سے آپ نے آج بھی ڈیڈ لائن کا بیریئر توڑنا ہے. نہیں سر, مجھے بیریئر نہیں توڑنا, میرا موضوع بڑا مزیدار ہے نا, میں انڈیا کو تو تماچا مارتے رہنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال ناظرین, بھارت کو اس کی اوقات میں رکھنا ہے, پر یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ تو ہم بات آپ سے کرتے ہی رہیں گے, یہ ہمارا پسندیدہ موضوع بھی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.